کے دل میں نبی کے صحابہ کا اعتبار ہے. ہمارے پاس صحابہ بھی، ہمارے پاس آل بھی. ہم نے دامن اصحاب محمد کو پکڑا تو ہمیں پیغمبر کی آل کا احترام ملا. ہم نے آل محمد کے دامن کو پکڑا، ہمیں پیغمبر کے صحابہ کا اعتبار ملا. اعتبار بھی ہمارے پاس ہے، احترام بھی. اور منکر کے پاس احترام بھی کوئی نہیں، اعتماد بھی کوئی نہیں. ان کے پاس آل بھی کوئی نہیں، اصحاب بھی کوئی نہیں. منکر کے پاس ہے سوائے گنگرو کی کوئی چیز نہیں، کوئی. اب جو کہنے لگے نہیں، دو میں سے ایک کو مانیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں. آپ علی کو بھی وہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ کے. نہیں، ایک کو مانیں گے. یا صحاب کو مانیں گے یا آل کو مانیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم دونوں کے ماننے والے. کیوں؟ اصحاب نبی کے صحابہ ہیں، آل پیغمبر کی آل ہے. ہم کس کا انکار کریں گے؟ اگر تجھے ضد یہی ہے نہیں ایک کو چھوڑیے ایک کو پکڑیے، تو مائی ڈیئر ملنگ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ماتھے پر چمکنے والی دو آنکھیں، ان دونوں آنکھوں میں سے میں ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہتا ہوں. آپ اپنی پسند بتا دیجئے کہ دائیں والی کو پھوڑوں کہ بائیں والی کو پھوڑوں. تیری دو ٹانگوں میں سے میں ایک ٹانگ کو توڑنا چاہتا ہوں. آپ بتا دیجئے کہ آپ اپنی کون سی ٹانگ کو توڑوانا پسند کریں گے، دائیں والی کو یا بائیں والی کو. بات ٹانگوں کی آئے ٹانگیں سمیٹ لیتا ہے، بات آنکھوں کی آئے تو آنکھوں کو بند کر لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی جسمانی آنکھیں پیاری ہیں. تو اللہ تجھے ہدایت دے ہے اگرچہ مشکل، چونکہ اللہ دیتا اسی کو ہے تو ہدایت مانگتا ہوں. تو نے مانگنی کو نہیں، اللہ نے دینی کو نہیں. اگر اللہ جو ہدایت دے ہی دے تو غور تو کر اس بات پہ کہ تیرے جسمانی دونوں آنکھیں تجھے پیاری ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی دونوں آنکھیں پیاری ہیں. ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو نبی کے صحابہ کہتے ہیں، دوسری آنکھ کو نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. اب اسی مہینے میں 22 تاریخ کو یوم وفات ہے سیدنا امیر معاویہ کا. اس کا بول دیجئے. اور جب نام آ جائے نا معاویہ تو بعض لوگوں کو نام معاویہ ایسے ہی ہضم نہیں ہوتا جیسے 4 ٹانگوں والے کو خالص دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. فوراً کہتے نہیں وہ خاندان اور ہے یہ خاندان اور ہے. امیر معاویہ تو بنو امیہ سے ہیں، اور بنو امیہ کا خاندان وہ تو قرآن نے کہا کہ نعوذ باللہ شجر ملعونہ ہے. تجھے یہ تو نظر آ گیا کہ قرآن میں شجر ملعونہ ہے. اور یاد رکھ قرآن تو آئینہ ہے جو حرام کو حرام دکھاتا ہے، حلال کو حلال دکھاتا ہے. تیرے دادا نے اپنی تفسیر میں لکھا، تفسیر طبری میں، کہ شجر ملعونہ سے مراد کو خاندان نہیں، اس سے مراد وہ زرقوم کا درخت ہے جو قیامت کے دن اللہ جہنمیوں کو کھلائیں گے. لیکن چونکہ تیری طبیعت بڑی لانتی قسم کی ہے تو تجھے نظر بھی ایسا ہی ہے. وہ کسی کو مریض ہو گیا نا بندہ تو رنگ اس کی کوئی نبض وغیرہ کاٹی گئی، تو ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہاں پہ کتے کی رنگ وہاں پہ فٹ کر دی ہے. جب صاحب ٹھیک ہو گئے تو مریض سے پوچھا ڈاکٹر نے کہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت بالکل میری فٹ ہو گئی، لیکن کبھی کبھی بھونکنے کو دل کرتا ہے. ایسا ہی کچھ معاملہ انقلاب فارس کا بھی ہے، جو پیغمبر کے یاروں کو بھونکے. لیکن وہ خاندان اور یہ خاندان اور، تو تجھے پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں. اتنا تو بتا کہ بنو امیہ کون ہے، بنو ہاشم کون ہے، اللہ کے نبی کا خاندان کون سا؟ بول دیجئے بنو ہاشم. نبی پاک کے ابا کا نام کیا؟ سیدنا عبداللہ کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب کے ابو تو نام ان کا ہاشم کے ابو تو نام ان کا عبد مناف. سیدنا علی المرتضیٰ جناب علی کے ابو تو نام ان کا ابو طالب کے ابو تو نام ان کا عبد المطلب کے ابو تو نام ان کا ہاشم کے ابو تو نام ان کا عبد مناف. حضرت عثمان غنی کے والد کون؟ نام ان کا عفان کے والد تو نام ان کا ابیلاس کے ابو تو نام ان کا امیہ کے ابو تو نام ان کا عبد شمس. حضرت امیر معاویہ ان کے ابو کا نام ابو سفیان کے ابو تو نام ان کا حرب کے ابو تو نام ان کا امیہ کے ابو تو نام عبد شمس کا ابو تو نام اس کا عبد مناف. اب ملنگ جی آپ ہی بتا دیجئے کہ عبد مناف جو ہے ان کا رشتہ پیغمبر کے ساتھ کیا ہے، علی کے ساتھ کیا ہے، غنی کے ساتھ کیا ہے، کاتب وحی کے ساتھ کیا ہے؟ تیری اپنی کتابیں یہ بیان کرتی ہے کہ عبد مناف وہ بزرگ ہے جو نبی کے بھی دادا کا دادا، علی کے بھی دادا کا دادا، عثمان کے بھی دادا کا دادا اور امیر
امیر معاویہ بھی ابی سفیان کا بھی دادا کا دادا. تو جو ایک دادا کی اولاد ہو وہ خاندان ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں؟ جی بھائی یہیں پر پوچھئے کسی بلکسر والے سے برپر والے سے فلاں بندہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے وہ میرا داد پوترا ہے. بھائی داد پوترا کیا ہے؟ کہتا فور میں ایک دادا کی اولاد ہے اجنبی نہیں ایک خاندان ہے. داد پوترا ایک دادا کی اولاد تیری دھرتی پر ہو تو خاندان ہے. نبی کے دادا کی اولاد دشمنی کہاں سے آ گئی؟ دوسرا مگر خاندانوں میں دشمنی بھی ہو جاتی ہے تو دشمنی اسی کو کہتے ہیں رشتے دیے بھی جائیں رشتے لیے بھی جائیں. جی بھائی جی بھائی نبی پاک کا دادا جناب علی کا بھی دادا نام کا کیا؟ عبد المطلب. عبد المطلب کی 6 بیٹیاں ہیں 11 بیٹے ہیں. ان 11 بیٹوں میں سے 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. یعنی نبی پاک کے 11 چچا جناب علی کے بھی 11 چچا. ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. جناب علی کی 6 پھوپھیاں ان میں بیضہ امیمہ صفیہ ان 3 کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر مدنی کریم کی 11 بیویاں ان میں 4 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب پیغمبر کی 3-4 بیٹیاں ان میں زینب رقیہ ام کلثوم تینوں کا نکاح جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. محبوب مدنی کریم کے 3 داماد ان میں لقیط ابن ربیع عثمان غنی دونوں کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. مدنی کریم کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں 7 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک کے دور میں 70 افراد وہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے ان میں 14 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک کے دور میں 114 افراد وہ ہیں جو مکہ سے حبشہ جائے 17 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. نبی پاک کے دور میں 9 لاکھ روپے میل پر میرے پیغمبر نے حکومت کی 36 گورنر ہیں محمدی گورنمنٹ کے 26 قبیلوں سے 27 افراد ہیں اور ایک ہی قبیلے سے آمنہ کی لال نے 9 گورنر بنائے اور 9 کے 9 کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے اسے خاندان بنو امیہ کہتے ہیں. اب تو کہے کہ خاندان اچھا نہیں اور نبی رشتے دے بھی صحیح نبی رشتے ابھی کہنے والا کہنے نہیں رشتہ صحیح نہیں تھا. بھئی آوان رشتہ دے آوان کو سردار رشتہ دے جی بھئی سید رشتہ دے سید کو بخاری رشتہ دے بخاری کو اور علاقے کا میراثی کہنے نہیں رشتہ اچھا نہیں تھا یہاں رشتہ کرنا مناسب نہیں تھا. جی بھئی تو علاج کیا ہوگا؟ جی جی بھائی نے کہا جتیاں ادھر بھائی نے کہا چھترول یعنی بات جیب اور چیت تک ہی محدود ہے. بھائی جتیاں ہو یا چھترول یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے اس عزت و احترام سے سواری میں بٹھائیں بنو مختار تک لے کے چلے جائیں. اس کے لیے دوپہر کے کھانے کا آرڈر دیں لیکن دوپہر کا کھانا اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ چپل کباب بوٹ پلاؤ گھسن پیڑے دھکم پیل مار کٹائی جوارا سے پاپوش چانٹوں کی چٹنی دھکوں کا سلاد. کیوں کہ لان کی تو یہ بتا رشتہ خاندان ہے بنو وہاں پہ خاندان ہے کون سا عوام رشتہ دے عوام کو اعتراض کرے میراثی تو اعتراض تو نہیں بنتا میرے بھائی. رشتہ دے نبی رشتہ دے نبی اور رشتہ دینے والا بھی آمنہ کا لال رشتہ لینے والا بھی آمنہ کا لال. اعتراض کرے فارس کا لانتی تو علاج تو اس کا دوپہر کا کھانا ہی ہے نا بھائی. جی بھائی اب جب نام لیا جا میرے وہ آ گیا کہتے نہیں جب گھاٹا پڑے نا بندہ پرانے کھاتے کھول لیتا ہے اور تم نے بھی پرانے کھاتے کھول لیے. ہم کہتے ہیں بھائی گھاٹا جس کو پڑتا ہوگا اور جن کو گھاٹا پڑتا اللہ کرے دن میں بھی پڑے رات میں بھی پڑے پڑتا تو ہے لیکن ہماری دعا مزید بھی ہے کہ اللہ کرے دن میں بھی پڑے رات میں بھی پڑے اور گھاٹا اسے پڑے گا پرانے کھاتے وہ کھولے گا جس کی محلے کے نکڑ پہ پرچون کی چھوٹی سی دکان ہوگی. ہم علماء اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ہماری پرچون کی چھوٹی سی دکان محلے کے کارنر پہ کوئی نہیں بلکہ چلتے پھرتے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مالک ہیں. تو جب کہے گا جو کہے جیسے کہے جتنے کہے جس ذات کے بارے کہے ذات تو بتاتا جا حوالہ جات تیری کتابوں سے میں دکھاتا جاؤں. تو چل پیغمبر کی بات پہ نہیں آتا تو اتنا بتا دے کہ تم پنجتنی ہو. چل میں نے کہا ہمت کر خدا کی قسم تو پنجتن میں سے کسی ایک کا نام لے علی کا نام لے نبی کا نام لے زہرا کا نام لے
حسن کا نام لے، حسین کا نام لے، پنجتن کا نعرہ تو لگا دے، انہی پنجتن میں ایک کا نام لے، پانچوں کا نام لے، پانچوں کے پانچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان سے نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا۔ اگر تو کہے کہ نہیں میں تو علی کا موالی، میں تو ابو طالب کو سرکار کہنے والا، چل ہمت کر۔ ابو طالب کے بیٹے کتنے؟ بیٹے ابو طالب کے 4 ہیں۔ جو سب سے پہلا بیٹا نام اس کا طالب ہے، اور طالب میدان بدر میں آیا، گم ہو گیا، تاریخ خاموش ہوگی۔ باقی 3 بیٹے کون ہیں؟ تو بقول تیرے ابو طالب کے 3 بیٹے، علی 3 بھائی ہیں۔ کون؟ جناب عقیل بھی بھائی علی کا، جعفر بھی بھائی علی کا، جناب علی بھی ابو طالب کے بیٹے۔ جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کسی ایک بیٹے کا نام لے، تینوں کا نام لے، اور تیری کتابوں سے ابو طالب کے ہر بیٹے کا رشتہ امیر معاویہ سے نہ دکھاؤں، تیری کتابوں میں تو میں جھوٹا۔ چل ہمت کر لے، پنجتن کا نام لے میں تب بھی حاضر، ابو طالب کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر۔ جناب علی کے وہ بیٹے جن سے سیدوں کی نسل چلی، تو نقوی ہو تب بھی، بخاری ہو تب بھی، سبزواری ہو تب بھی، گردیسی ہو تب بھی، ترمذی ہو تب بھی، تو بھائی نقوی تقوی جو بھی ہے تو ہمت کر، حسینی سادات کا کوئی ایک بندہ مولا حسین کی اولاد کا جو دعویٰ کرتا ہو، نام تو دادا حسین کا لے، اور دادا حسین کی اولاد کا رشتہ امیر معاویہ سے نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا۔ تو اپنے آپ کو حسنی کہتا ہو، گیلانی کہتا ہو، نام تو حسن مجتبیٰ کا لے، رشتہ میں نہ دکھاؤں تو میں۔ اور اگر تو کہے جی میں تو آواز ہوں، علمدار کا بیٹا ہوں، غازی عباس کا بیٹا، تو ہمت کر، غازی عباس کے علم کو ہاتھ میں پکڑ، قسم اٹھا کسی علم کی غازی عباس کی اولاد کا رشتہ امیر معاویہ سے میں نہ دکھاؤں تو تب بھی میں تو ابو طالب کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر، جناب علی کے بیٹوں کا نام لے میں تب بھی حاضر، اور تو پنجتن کا نام لے میں تب بھی حاضر۔ نبی بھی رشتہ کرے تو اس خاندان میں، علی بھی رشتہ کرے تو اس خاندان میں، 5 معصوم بقول تیرے رشتہ کرے تو اس خاندان میں۔ معصوموں کو تو خاندان کا پتہ نہیں لگا، معصومی کو پتہ لگا، اماموں کو پتہ نہیں لگا، امام کو تو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کالی کملی والے پیغمبر کو تو پتہ نہیں لگا، کالی بوٹھی والے ملنگ کو پتہ لگا، مدینہ کے تاجدار کو پتہ نہیں لگا، کوفہ کے غدار کو پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں، خاندان تو ایسا اعلیٰ جو نبی کو بھی پسند ہے، علی کو بھی پسند ہے۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو سلامت رکھیں، آپ دور کا سفر کر کے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ جیسے جذبات نصیب فرمائیں۔ گفتگو فرما رہے تھے اہل سنت والجماعت کے انتہائی قابل ذکر خطیب فخر سادات حضرت علامہ پروفیسر سید علی معاویہ شاہ صاحب دامن برکاتہم عالیہ، اور سٹیج کی زینت بنے ہیں اہل سنت والجماعت کے نابغہ روزگار شخصیت، امام اہل سنت، حجت الاسلام فی الارض، علامہ علی شیر حیدری شہید نور اللہ مرکزہ کی علمی جانشین حضرت مولانا عبد الجبار حیدری صاحب دامن برکاتہم عالیہ،
میں ان کو آج کی اس باوقار بامقصد فقید المثال اور تاریخ ساز کانفرنس کے سٹیج پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ چونکہ یہ تشریف لا چکے ہیں، اب ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ جھنگ سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان ثنا خان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن